مفتی شمائل ندوی کی ہم نے بات کی. اچھا ادھر چلے گئے نہیں, وہ ہم تو ادھر ابھی پاکستان کے آئین میں تھے نا. میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ پاکستان کو اسلامی میں ملک نہیں. اس مناظرے پہ ایک ورڈکٹ دوں گا. سلوٹ ہے جی انڈیا کی حکومت کو کہ جنہوں نے ایسی ہیلدی ڈیبیٹ کروائی ہے. پاکستان میں اگر یہ ڈیبیٹ ہوتی تو مفتی پہ بھی 295C لگنی تھی اور سامنے والے پہ بھی لگنی تھی, کیونکہ وہ جو گفتگو کر رہے تھے نا, اور اینڈ پہ اس مفتی صاحب نے اس بندے کا ہاتھ چوما ہے. جو بندہ ڈینائل آف گاڈ کر رہا ہے, خدا کی توہین کر رہا ہے, اس کا ہاتھ چومنے والا, اس پہ 295A لگتی ہے پاکستان کے قانون میں. سرکار مجھے لوگ کہہ رہے ہیں اس مناظرے کے اوپر کمنٹس کر رہے ہیں, تو آپ ویڈیو میں مجھ سے کمنٹس لے رہے ہیں. یہ انڈیا کا سیکولر نظام ہے جہاں پہ یہ مناظرہ ہو گیا. پاکستان میں ہوتا تو دونوں 295A میں ناقابل ضمانت اڈیالہ میں ہوتے. وہ تو بعد میں ہوتا. میں آپ کو ایک ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں. پاکستان میں ایک مناظرے کی بات کیا ہوا, دکھاؤں میں آپ کی اجازت سے. جی 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 یہ مجھے نہ دکھائیں گے, ہمارے اسٹوڈنٹس نے میمز بنا کے اپلوڈ کیے. بہت پرانا مناظرہ ہے. اور جناب یہ اتنی بےہودہ گفتگو ہے, سسٹرز نے بھی دیکھنی ہے, بند کر دیتے. جی جی مجھے پتا ہے یہ پرانا مناظرہ ہے, کافی پرانا ہے. ان لوگوں کی داڑیاں بھی اب سفید ہو چکی. نہیں اب آپ 295C کی بات تو بعد میں دیکھیں نا. وہ مائک کے اوپر کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ نہیں مائک کے اوپر وہی گفتگو ہو رہی ہے جو جید العلماء کا عقیدہ ہے. یہی کچھ ہی کرتے ہیں یہ مفتی شمائل ندوی. وہ کہتے ہیں پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. میں جو بات کر رہا تھا وہ کہتے ہیں ہم پاکستان کو اسلامی ملک نہیں مانتے. دیکھیں نا یہ وہ گفتگو بھی سنا دیں. نہیں پاکستان مسلمان ملک ہے, اسلامی ملک نہیں. ظاہر ہے مسلمان ملک ہے. ان مفتی صاحب کے لیے یہ ہے کہ جی میں سن لیا, مجھے یہ بند کرتے ہیں آپ. میں چاہتا ہوں سرکار وہ آپ لگا لیجیے گا بیچ میں ان کی. ہاں ان مفتی صاحب کے لیے صرف میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جس کو اسلامی حکومت مانتے ہیں نا, خلفائے راشدین کے بعد بنو امیہ کی حکومت کو, ہم تو اس کو بھی اسلامک نہیں مانتے قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ پاکستان کی حکومت کی بات کر رہے ہیں, ہم تو اس حکومت کو بھی نہیں مانتے کہ وہ اسلامک تھی. صحیح مسلم میں حدیث ہے اسی حکومت کے بارے میں 4776 کہ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کعبے کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں. صحابی رسول ہیں, سب سے زیادہ حدیثیں انہوں نے ریٹن فارم میں جمع کی ہیں. ان کو ایک شخص آ کے کہتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم حکمران وقت کی بیعت کریں, اور آپ کے چچا کا لڑکا معاویہ ابن ابی سفیان ہمارا حاکم ہے, وہ تو ہمیں کہتا ہے ہم لوگوں کو ناحق قتل کریں اور حرام طریقے سے لوگوں کا مال ہڑپ کریں. کیسے؟ اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ النساء میں 29 نمبر آیت میں کہ ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ, ایک دوسرے کو قتل مت کرو. اب ہم قرآن کی بات مانیں یا آپ کے چچا کے لڑکے معاویہ ابن ابی سفیان جو کہ آج حاکم وقت ہیں ان کی بات مانیں؟ تو حضرت عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ بن عمر بن عاص جو خود بھی صحابی ہیں, انہوں نے سر جھکا لیا, پھر سر اٹھا کے کہا کہ معاویہ کی اطاعت کرو ان کاموں میں جس میں اللہ اور اس کے رسول کے مطابق تمہیں چلائے, اور ان کاموں میں اس کی نافرمانی کرو جس میں وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے. تو میں نے ایک صرف آپ کو سامپل رکھا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی جو دور ملوکیت تھا, ہم تو اس دور کو بھی اسلامک حکومت نہیں مانتے, مسلمانوں کی حکومت مانتے ہیں. اسلامک حکومت جو ہے صلح حسن کے اوپر ختم ہوگی خلفائے راشدین, یا اس کے بعد 2-2.5 سال آپ عمر بن عبدالعزیز کے کہہ سکتے ہیں. تو مفتی صاحب کے لیے جواب ہے کہ مجھ پریشان نہ ہو, پاکستان کی فکر نہ کریں. آپ جن حکومتوں کو اسلامک مانتے ہیں نا ماضی میں بھی, ہم تو ان کو بھی اسلامک نہیں مانتے. ہم تو حق چار یار کے ساتھ ہیں, خلفائے راشدین کے ساتھ.